السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ لوگوں کا ہمارے چینل پہ۔ آج ہم لوگ یہ جاننے والے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ جو بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی جوش کے ساتھ جو تعزیہ وغیرہ میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزوں میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، آج ہم حضرت سے وہ جاننا چاہیں گے کیا قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ کہاں تک صحیح ہے۔ لیجیے آپ حضرت کی زبان سے خود سن سکتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھیے، سوال بھی خوبصورت ہی ہے کہ مطلب جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے تعزیہ محرم، اس کا قرآن و حدیث سے تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ جو محنت کرے بے لوث محنت ہے، بے فائدہ، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول چیز ہے۔ ہمارے نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو ہے کفار پر رعب طاری ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کفار اس سے ڈر جائے گا، تو یہ ہمارے جو ہے نا غلط خیال ہے۔ اس سے کفار کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ نے دیکھے، صحابہ کرام کے زمانے کو آپ دیکھیے، اس کا کھنگال کے دیکھیے کہ کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہمارا نوجوان یہ کام کرتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سن چکا کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں حضرت سے ایک اور سوال کروں گا کہ تعزیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا تو ایجاد ہوتا ہے، کہیں سے بھی شروعات ہوتی ہے۔ آج جانیں گے ہم لوگ کہ تعزیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ تو تعزیہ کی ابتدا جو ہے ہمارے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب آیا تو ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ، وہ سیاہ تھا۔ ایک سوال ہمارا بھی آپ سے کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ہم کیا اگر خوشی مناتے ہیں محرم، اور بولتے ہیں بھائی امام حسین کو جو ہم راضی کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، لسان بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، سبیل بناتے ہیں، یہ ساری چیز امام حسین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہے نا سوال ہم لوگ جی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں، یہ ساری چیزیں امام حسین اس سے کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے، امام حسین راضی اس سے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اس وقت سیت نے جیتا تھا، یزیدیوں نے جیتا، وہ جیت میں ان لوگوں نے خوشی منائی، یہاں تک حدیث میں ہے۔ ہاں، تعزیہ نے بنایا، تعزیہ تو اس تو اصول نہیں تھا، بلکہ اپنا علم لہرایا، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے چلا چلا کے، یعنی حضرت حسین کے سر مبارک لائے گئے، اس پہ جو ہے یزیدیوں نے نیزہ مارتے تھے۔ کیا مقام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم محرم کے الجھن میں پھنس گئے، یہ شیطانی چالوں میں پھنس گئے، طاغوتی چال ہے اس میں ہم پھنس گئے۔ کیا ہوئے؟ طاغوتی چال میں پھنس گئے۔ تو میں بتا رہا تھا ہندوستان میں کیسے آیا۔ ایک شیعہ بادشاہ تھا، کیسا تھا؟ شیعہ بادشاہ، اس کا نام تیمور لنگ تھا۔ کیا نام تھا؟ تیمور لنگ تھا۔ اس نے اپنے رعایا کو راضی کرنے کے لیے، رعایا کو خوش کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے اس وقت جو ہے تعزیہ کا حکم دیا، اور تعزیہ منائے، محرم منائے۔ وہیں سے جو شروعات ہو گئی، بس اس لنگڑے کی کہانی سے آج تک پورے ہمارے نوجوان جنون میں آتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا بڑا کون بول رہا ہے، عالم کون بول رہا ہے۔ بڑے سے بڑے علماء کرام جو ہے ہمارے مساجد کا ائمہ حضرات جو ہے چیخ چیخ کر کے پکارتے ہوئے جو ہے محرم کا کوئی یہ ثبوت نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ خرافات ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف، لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اور یہی بولتا ہے اس سے جو ہے کفار و مشرکین میں جو ہے رعب طاری ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ ہماری غلط ہے، رعب طاری نہیں ہوتا۔ اگر رعب طاری کرنا ہو تو نماز پڑھ لینا بھائی، آپ قرآن کی تلاوت کرو نا بھائی۔ اور ہمارے کربلا کا واقعہ جو آیا وہ ہمارے نبی کے دور کے بعد کا واقعہ ہے، پھر کوئی ثبوت وہاں نہیں، کوئی ثبوت وہاں ملتا نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہے یہ بے فائدہ، بے لوث ہے، شرکیہ کلمات ہے، شرک کام کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے مرد عورتوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے یہی میسیج ہے، یہ غلط کام نہ کریں، ان سے توبہ کر لینا چاہیے، ان سے توبہ کر لینا چاہیے۔ ہمارا رہبر علماء کرام ہے، ہمارا رہبر جو ہے مفتیان اعظام ہے، ہمارا رہبر جو ہے دارالعلوم کے اساتذہ ہے، وہ ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے، اگر اجازت دیتا تو علماء کرام آج پیچھے کیوں رہتے، وہ بھی تو جاتے۔ ہم نے دیکھا ایک مطلب جو ہے ابھی کچھ دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ علماء کرام جو ایک مولانا تھا، وہ جو ہے جلسے کے جلوس میں، یہ کیا کہتے ہیں، محرم کے جلوس میں شامل ہو گیا، تو مسجد والوں نے اس کو نکال دیا۔ ارے بھائی، تم اگر وہی کام کرتے ہو تو جو ہے وہ جائز ہے، اور اگر عالم کر لے تو حرام ہے، ایسے کہاں سے ہوتا ہے؟ جب حرام اور جائز ہے سب کے لیے ہے۔ واللہ عالم اسلام۔ اور ایک بات جہاں تک میرے تحقیق میں ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے خوشیاں منائی، یزیدوں نے خوشیاں منائی، تو وہ کون سا دن تھا؟ بھائی یہی 10 محرم تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ تو آج جو ہمارا نوجوان طبقہ جو کر رہا ہے، یہ تو اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا، اس کا ثبوت نہیں، اور بڑی طریقہ جو ہے یزیدیوں کے ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ خوشی ان کی خوشی تھی
کہ انہوں نے اسلام پہ غلبہ کر دیا، وہ لوگ خوشیاں منائے، بہت کچھ کیے ہیں، کتابوں کے اندر ملتا ہے واقعات۔ تو ہمیں آج کا سبق یہ ملا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو ہمیں عمل ہے، ہمارا نماز ہے، جو ہمارا ذکر و تلاوت ہے، وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ محرم کی فضیلت تو پہلے ہی سے ہے، کربلا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے کا ہے، لیکن جب کربلا کا واقعہ پیش آ گیا اس کی فضیلت اور بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اور جتنے بھی کوئی سب کام جو ہمارے نوجوان طبقے جو کر رہے ہیں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، جو کل جو ہمارا بیان رہے گا انشاءاللہ، وہ کہ حضرت حسین جو ہیں کربلا کیوں گئے تھے، جی یا کچھ بلائے تھے یا ایسے ہی گئے تھے، انشاءاللہ اسی پر مکمل تفصیلی بات ہوگی۔ انشاءاللہ کل بھی آپ جو ہے کل کی ویڈیو آئیں گے، ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔